پیارے بچوں، قرآن عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے نا؟ آپ کو پیاری لگتی ہے نا؟ کس کس کو پیاری لگتی ہے؟ الحمدللہ۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کسی کا بھی ذکر کیا ہے ہم نے اس سے سیکھنا ہے۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ ایک پرندے سے ریلیٹڈ ہے جس کا نام ہے ہدہد۔ کیا نام ہے؟ ہدہد۔ تو اس کی ہم آپ کو پکچر بھی دکھائیں گے پیچھے اسکرین پہ، آپ اسے دیکھیے، بڑا خوبصورت پرندہ ہے۔ اچھا بچوں، کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بادشاہ سے، اور بادشاہ بھی ایسے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی بھی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، اور ان کا نام تھا حضرت سلمان علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ حضرت سلمان علیہ السلام۔ ان کے جو والد تھے نا بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی بچوں جو ان سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی۔ اور وہ پتہ ہے کیسے؟ کہ وہ انسانوں کے تو بادشاہ تھے ہی تھے، جنوں کے بھی بادشاہ تھے، اور جناب پرندوں کے بھی بادشاہ تھے۔ تو جن بھی ان کے تابع تھے اور شیاطین جن بھی ان کے تابع تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی بھی صلاحیت دی تھی۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم ہدہد کی جو باتیں سمجھ سکتے ہیں؟ نو۔ چڑیا کی باتیں سمجھ سکتے ہیں؟ نو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی کہ انہیں پرندوں کی بولی سمجھ آتی تھی، چیونٹیوں کی بولی سمجھ آتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں تانبا جو ہے نا وہ بہت ہارڈ سی میٹل ہے، ایک ایسی دھات ہے جو سخت سی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ سے موڑنا چاہیں تو ہم اس کو موڑ بھی نہیں سکتے، بہت اسٹرانگ سی دھات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ان کے لیے جاری کر دیا تھا۔ اور قرآن عظیم میں 16 جگہ ایسی ہیں، 16 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک دن اب ان کا جو دربار تھا اس میں تو بندے بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور بڑا منظم دربار تھا، اور سب لوگ جناب وقت پہ حاضر ہوتے تھے۔ اب ایک دن سب دربار میں حاضر تھے، لیکن سلمان علیہ السلام کو ہدہد نظر ہی نہیں آیا۔ تو قرآن اس طرح سے ذکر کرتا ہے، فقال، تو انہوں نے کہا، ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ ام کان من الغائبین، یا وہ کہیں غائب ہے، غیر حاضر ہے؟ بچوں سلمان علیہ السلام کا دربار بڑا ہی منظم دربار تھا، اور کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ جب دل جائے چھٹی کر لے بغیر درخواست کے، اور جب دل چاہے آئے، جب دل چاہے نہ آئے۔ تو جناب بغیر درخواست کے کسی کی غیر حاضری بھی وہاں پہ قبول ہی نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا جب ہدہد غائب تھا تو اس کی تو غیر حاضری قابل قبول ہی نہیں تھی، یہ تو کوئی سمپل سی بات ہی نہیں تھی، چھوٹا سا واقعہ ہی نہیں تھا۔ لہٰذا سلمان علیہ السلام نے بڑی سختی سے نوٹس لیا اور کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا پھر اسے میرے سامنے کوئی صریح دلیل لانی ہوگی کہ اس نے کیوں وہ غیر حاضر ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جناب ہدہد حاضر ہو گیا، اور اس نے اپنی لیٹ ہونے کی، غیر حاضر تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا نا، پورے دن کی غیر حاضری نہیں تھی، تھوڑی دیر کی جو غیر حاضری تھی اس کی وجہ بتائی، اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ایک قوم تھی، اس کا نام سبا تھا، اور اس کی جو ملکہ تھی اس کا نام بھی سبا تھا۔
اس زمانے میں تو کوئی انٹرنیٹ اور نیوز پیپرز اور ٹیلی فون اور یہ چیزیں تو ہوتی ہی نہیں تھیں، تو لہٰذا اس نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی خبر ہی نہیں پہنچی، میں سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں، وہاں پہ بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جس سے ہر قسم کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، یعنی بہت ساری نعمتیں ہیں اس کے پاس، بڑا کچھ ہے اس کے پاس، اور ساتھ ہی حدود نے یہ بھی بتایا کہ اس کا تخت بڑا عظیم ہے۔ تخت کیا ہوتی تھی؟ ایک اسپیشل سیٹ، ایک اسپیشل جگہ جس پہ بادشاہ بیٹھتے تھے، تو کہنے لگا اس کا تو تخت بڑا عظیم ہے۔ بچوں، ہدہد سبا کے بارے میں یہ جو سچی خبر لایا تھا، یہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 55 مائلز اوے تھی، بہت دور سے لایا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے بچوں کہ جو بآسانی میلوں کا سفر طے کر لیتا ہے۔ اب ہدہد کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ملکہ اور ساتھ ہی اس کی پوری قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حال ان کا یہ ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، مینز بیوٹیفائی کر دیے ہیں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں آ رہی اس بات پہ، اتنا گندا کام کر کے بھی، تو شیطان نے انہیں اپنے پیچھے لگا لیا ہے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پہ نہیں آتے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے کہ اس واحد و احد کو سجدہ کریں کہ جو آسمان و زمین کی کھلی چھپی سب چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، جانتا ہے اور اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور انہیں یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں، اور عرش عظیم کا مالک تو وہی ہے۔ اب ہدہد کی جو باتیں تھیں یہ سن کر سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ اب ایسا کرو کہ یہ میرا خط لو اور جا کے ملکہ کے پاس ڈال دو۔ اور وہ خط کیا تھا پتہ ہے؟ خط لکھنے کا طریقہ بھی انہوں نے ہمیں سکھا دیا، اور اس کے آغاز میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور انہوں نے کہا اللہ تعالو علیہ وَأْتُونِي مسلمین، اور وہ یہ کہ تم سرکشی نہ کرو۔ سرکشی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا، اور فرما بردار بن کر مسلمان بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ تو تھا جناب خط۔ اس خط نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب بھی ہم خط لکھیں، میسج لکھیں، تو ہمیں بسم اللہ لکھنی چاہیے، ہے نا، اور جناب ٹو دا پوائنٹ خط ہونا چاہیے، اور اس کا مقصد بھی کوئی پازیٹیو ہونا چاہیے۔ بہرحال بچوں، سلمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور ملکہ کے پاس جا کے ڈال دو، پھر دیکھو کہ وہ خط پڑھ کے کیا جواب دیتی ہیں۔ یعنی جب میرا پیغام تم ملکہ تک پہنچاؤ، ان کے سامنے خط رکھو، تو ان کے سر پہ منڈلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سر پہ سوار ہی ہو جاؤ، بلکہ ادب کے ساتھ خط رکھ کے پیچھے ہٹ جانا اور جواب کا انتظار کرنا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں پیغام رسانی کے لیے پرندوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی کچھ ایسے کانفیڈینشیل کام ہوتے ہیں جن کے لیے ابھی بھی پرندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو بچوں، ہم دیکھتے ہیں سٹوری کا یہ جو حصہ ہے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بڑی سی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں بچوں کہ ملکہ سبا کو پیغام پہنچانے کے لیے کون تھا؟ ہدہد، ایک پرندہ۔ آج ہمارے پاس پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ ہے یہ بتائیے۔
मैसेजेस के लिए क्या कुछ है आज हमारे पास? मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आपका स्काइप है, और भी बेशुमार चीज़ें हैं। और जस्ट एक उंगली के टच से बच्चों हम मीलों दूर तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो मैसेज तो हम लेते भी हैं, करते भी हैं, तो हमें मैसेज के लिए हुदहुद ने जो आदाब सिखाए हैं उनमें सबसे पहली चीज़ ये है बच्चों कि हम जो भी ख़बर पहुंचाएं, मैसेज पहुंचाएं, वो सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। और महज सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। तो बच्चों, हर मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना होता, और बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर दलील के जो मैसेज आए उससे फॉरवर्ड नहीं करना होता। और इतने मैसेजेस नहीं करने होते कि जो बिला वजह के हों। उन्होंने देखिए टू द पॉइंट बात की, मकसद की बात की। दूसरी चीज़ जो हमें समझ आई वो ये है कि हमें सब्र से जवाब का इंतज़ार भी करना चाहिए। चाहे हम किसी के घर जाएं तो बेल पे उंगली रख के बेल पे बेल नहीं बजाने। अगर हम किसी को मैसेज करें तो भी हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वो मैसेज देख ले और आंसर करे, इल्ला ये कि कोई एमरजेंसी हो। और इसी तरह फ़ोन अगर हम किसी को करते हैं बच्चों, तो हमें फ़ोन पे फ़ोन नहीं करने, बल्कि क्या करना चाहिए, फ़ोन करने के बाद कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए कि हो सकता है कोई शख्स इस वक्त बिज़ी हो, नमाज़ पढ़ रहा हो, वो कहीं दूर बैठा हो, उस तक हमारी फ़ोन की आवाज़ ना जा रही हो, तो वो फ़ारिग हो के हमें फ़ोन कर लेगा, या फिर हम कुछ देर ठहर के फिर दोबारा उससे फ़ोन करें। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या सीखी है कि मैसेज पे मैसेज नहीं करना, बेल पे बेल नहीं करनी, बल्कि सब्र से इंतज़ार करना है। और जनाब तीसरी बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट, और वो ये है बच्चों कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के सिवा किसी की इबादत कभी नहीं करनी। और इबादत में क्या क्या आता है? नमाज आती है, सजदा आता है, दुआ आती है, क्योंकि दुआ भी तो इबादत है। और जो नज़र न्याज है वो भी इबादत है, वो भी सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की, क्योंकि हम सब कौन हैं? मुसलमान। और हमारा पहला सबक ही क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है बच्चों, हाँ जी बिल्कुल पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बग़ैर तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी पता नहीं चल सकता। बच्चों, जब तक हम प्यारे रसूल की तालीमात हासिल ना करें और आपकी सुन्नत से प्यार ना करें, और जनाब आपकी सुन्नत से प्यार करने का तो हुक्म भी आपने दिया है, कैसे? मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी काना मइया फ़िल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की, और वो जन्नत में मेरे साथ हो। तो जनाब सुन्नत से करना है प्यार, और जितनी सुन्नतें सीखी हैं उन सब पे करना है अमल, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जनाब, और कसरत से पढ़ना है दुरूद शरीफ। चलें जल्दी से प्यार से पढ़ें ना दुरूद शरीफ, दिल से पढ़ें, दिल से। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.